اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، لائم لائٹ اسٹوڈیو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مراحل معراج کی بات کی جائے اور یہ بات کی جائے کہ معراج کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور اس میں کون کون سے مراحل پیش آئے، تو اس کی تفصیل احادیث اور سیرت کی کتابوں میں واضح طور پر ملتی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے اس واقعے سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو شرمندہ کیا۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اس مسئلے کو سائنس کی توضیحات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایسا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ سائنس کیا کہتی ہے یا کیا نہیں کہتی، واقعہ معراج پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض اولی ہے، اور جو شخص واقعہ معراج پر یقین نہیں رکھتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت پر یقین نہیں رکھتا اور رسالت پر یقین نہیں رکھتا۔ 28 صحابہ کرام نے اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 52 سال تھی۔ 27 رجب کی شام آپ کعبہ میں سو رہے تھے کہ اچانک جبرائیل امین حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے زمزم سے دھویا اور ایمان و یقین سے بھر دیا گیا۔ پھر ایک سفید جانور آپ کو سواری کے لیے پیش کیا گیا جو برق کی رفتار سے چلتا تھا، اسی لیے اسے براق کہا گیا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے، لیکن بیت المقدس پہنچنے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ عام واقعہ نہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو شرمندہ کیا، واقعہ معراج سے تو تقریباً سبھی مسلمان آگاہ ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی، لیکن ان میں سے زیادہ تر اس مبارک واقعے کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان پر اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم کو معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق سے متعلق متعدد مستند احادیث موجود ہیں کہ یہ سواری اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور کچر سے کم تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے، میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا جبریل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب براق کو لایا گیا تو حدیث کی روح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز اور محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ خیر، بات ہو رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، اور یہ امامت کا واقعہ جب پیش آیا جب ہیکل سلیمانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام وہاں پر آپ کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے دائیں اور بائیں بہت سے لوگ تھے۔
آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھ کر رونے لگتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو بتایا کہ آدم نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہاں سے ان نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں۔ ایک جگہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے تھے مگر کھیتی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ تھے جن کے سر نماز کے لیے سجدے میں نہیں جھکتے تھے۔ کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے، یہ وہ تھے جو زکوٰۃ اور خیرات نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کینچی سے کتری جا رہی تھیں، یہ وہ غیر ذمہ دار علماء اور مقرر تھے جو غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے اور فتنہ و فساد برپا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لعن طعن کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے جو تانبے کے بنے ہوئے تھے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے، بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ نفیس اور چکنا گوشت چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے، بتایا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر اور بیویوں کے ہوتے ہوئے غیروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے اور اپنی نفسانی خواہشات پورا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر دوزخ کو اپنی تمام سختیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے احکامات لینے کے لیے آتے اور جاتے رہتے تھے۔ یہیں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہاں سے پھر اوپری منزل کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے جو اللہ تعالیٰ کے دربار اور مخلوق کے درمیان حد فاصل تھی۔ یہاں پر آپ کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کو ان کا خیال آیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ تنہا آگے روانہ ہو گئے۔ اللہ کا دربار اور تخت سامنے تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔ روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات تعلیم فرمائی گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سفر کی رودات سن کر موسیٰ نے کہا، آپ کی امت 5 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ مشورہ دیا کہ اللہ سے نماز کی تعداد کم کروائیے۔ اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی گئیں، بالآخر 5 کی فرضیت باقی رہی، مگر اللہ نے ان 5 پر بھی 50 کا ثواب باقی رکھا۔ پھر براق پر سوار ہو کر مکہ پہنچے۔ حرم کعبہ میں ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا، کوئی نئی خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ اس نے کہا، راتوں رات 2 مہینے کا سفر ایک ہی رات میں؟ پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، پہلے مجھے شک تھا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محمد پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خبر مکہ میں پھیل گئی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر کی حکمت عملی کام کر گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا۔ حضور بتاتے گئے اور ابوبکر صدیق تصدیق کرتے گئے۔ بیت المقدس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا ہوا تھا، جس پر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بتاتے گئے تو تصدیق کرتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کبھی نہیں گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے سفر میں ملنے والوں قافلوں کا بھی حال بیان کیا، جس کی بعد میں تصدیق ہو گئی۔ اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اس واقعے کو سچ ماننے سے انکار کرتے رہے، اور آج بھی ترقی یافتہ سائنسی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والے سفر معراج کو ناقابل قبول کہتے ہیں۔ لیکن ان کا ناقابل قبول کہنا کسی بات کی بھی گواہی نہیں دیتا اور ان کو سچا ثابت نہیں کرتا۔ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے
تو بھی وہ حقیقت ہی رہے گی، اور حقیقت کو اگر تسلیم نہ بھی کیا جائے تو بھی وہ حقیقت ہی رہے گی۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام پہلوؤں سے مکمل زندگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے۔ واقعہ معراج جہاں پر ایک سبق یہ دیتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں سے پیارے ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہیں پر یہ بھی تقلید کرنے کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں کو من و ان مان لیا جائے، اور قدرت کو بھی مان لیا جائے کہ وہ جو چاہے جس طرح سے چاہے کر سکتی ہے۔